بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد، واشنگٹن اور ریاض کی تازہ ترین خبروں اور صورتحال کے ساتھ۔ عمران خان کی اچانک رہائی کے لیے غیبی مدد آنے میں کیا اب صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آج ہم آپ کے لیے ناظرین۔ عمران خان کی امریکی و سعودی اثر و رسوخ کے ذریعے رہائی کی نومبر 18 کو آخری کوشش کی جائے گی، اور اگر اس موقع کو کامیابی سے استعمال نہ کیا جا سکا تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ سڑکوں پر ہی طے ہوگا۔ بڑی خبر، ایکسکلوسیو خبر لے کر آج ہم آپ کے لیے آئے ہیں ناظرین کرام کہ عمران خان کی اچانک رہائی کے لیے غیبی مدد آنے میں اب صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں، اور عمران خان کی امریکی و سعودی اثر و رسوخ کے ذریعے رہائی اگر 18 نومبر کو آخری کوشش جو کی جائے گی، اگر وہ کامیاب نہ ہو سکی تو پھر معاملہ 100% سڑکوں پر ہی طے ہوگا۔ یہ 18 نومبر کو یہ آخری موقع کیوں ہے، اور یہ رہائی کا فیصلہ واشنگٹن میں ہی کیوں ہونا ہے، اور اس میں سعودی عرب اور امریکہ دونوں کا ایک پیج پر ہونا کیوں ضروری ہے، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ راز کھولیں گے جو ابھی تک کہنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ خاص طور پر جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو اس پر کوئی لب کشائی نہیں کرتا، اور بہت عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سناتا ہے کہ جناب جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ نہیں چاہتے، فلاں نہیں چاہتا، وہ نواز شریف کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اصل کہانی کیا ہے، وہ عمران خان کیوں رہا نہیں ہو رہا، یہ ہم سابقہ ویڈیوز میں دبے لفظوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن آج ساری کہانی کھول دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ 18 نومبر کیوں فیصلہ کن ہے اور کیوں بہت اہم ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا انکشاف اس حساس ایشو سے آگاہ سفارتی حلقوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیا ہے۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور سعودی شاہی خاندان دونوں کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جاری سیاسی بحران کا پرامن حل نکل آئے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، یعنی مکمل جنگ میں۔ یہ دو بہت اہم ایشوز ہیں جس کا پاکستان میں جاری سیاسی بحران کے پرامن حل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے حال ہی میں پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی عرب کا جو دورہ کیا ہے، اس دوران اس معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ عمومی طور پر ناظرین کرام پچھلے 20-30 سالوں کے دوران چین، سعودی عرب، ترکی، ایران اور روس کے قریب سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ روایتی طور پر ان کی زیادہ قربت امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب سے رہی ہے۔ یعنی جو سعودی عرب ہے وہ دونوں کے قریب ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے اور آرمی چیف نے ان آفیشلی یا آفیشلی تقسیم کر رکھے تھے کہ آپ نے کن طاقتوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور آرمی چیف نے کن طاقتوں کے حوالے ساتھ زیادہ رابطے میں رہنا ہے۔ یہ ساری آپ نے سرگرمیاں دیکھی ہوں گی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی اپنے پورے 3 سالہ دور میں، کہ وہ روس، چین، افغانستان، سعودی عرب، ایران، ترکی، ان کے ساتھ وہ، اور ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ ان کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہے۔ اب حال ہی میں انہوں نے بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا ہے۔ تو یہ تقسیم کار تھی اندرونی افواج پاکستان کی۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اب ان دونوں عہدوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے ان کی جگہ پہ جو عہدہ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے،
اور وہ عہدہ دے دیا گیا ہے آرمی چیف کو جو تینوں مسلح افواج کے سربراہ کا ہے۔ تو اب یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا چونکہ عہدہ ختم ہو گیا ہے، اب نیا میکنزم کیا بنتا ہے، اب یہ تقسیم کار جاری رہتی ہے جو پچھلے 30-25 سالوں میں جاری رہی، یا اب پھر جو آرمی چیف ہیں وہی دونوں طرف برابر معاملات دیکھیں گے؟ یہ ساری تفصیل جو مزید سامنے آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ساحر شمشاد مرزا پاکستان کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، اور وہ اپنے چونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اس لیے وہ مختلف دوست ممالک کے جن کے ساتھ وہ زیادہ رابطے میں رہے ان کے وزٹ کر رہے ہیں آج کل، الوداعی سمجھے ملاقاتیں ہیں یہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی سے انکار کا اتنا سخت اسٹینڈ اس لیے لے رکھا ہے کہ پاکستان پر امریکی و برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا سخت دباؤ ہے کہ عمران خان جب تک پاکستان کے روس، چین، ایران، ترکی، افغانستان اور سعودی عرب کی طرف غیر معمولی اسٹریٹجک جھکاؤ پر معافی نہیں مانگتا اور افغانستان میں رجیم چینج کے امریکی مطالبے پر تعاون سے صاف انکار کرتے ہوئے ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، اسے کوئی رعایت نہیں مل سکتی۔ یعنی عمران خان اگر رہا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ امریکہ اور برطانیہ ہیں جو پاکستان کو اپنی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اسے اپنے دائرہ اثر و رسوخ کی ایک ریاست سمجھتے ہیں اور اس کو آزادی دینے پر جو حقیقی آزادی ہے وہ تیار نہیں ہے، اور عمران خان نے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اصل جرم اس کا یہ ہے۔ ناظرین کرام، اس صورتحال کا اب ایک ہی حل ہے کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان اور جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں عمران خان کو رعایت دلوانے کے لیے امریکی ڈیپ اسٹیٹ کو آمادہ کریں۔ اس حوالے سے سعودی ولی عہد کا 17 نومبر سے شروع ہونے والا امریکہ کا دورہ اب آخری چانس قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں کی ملاقات یعنی سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کی ملاقات 18 نومبر کو ہوگی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں، اور پاکستان میں اس حوالے سے خبر 19 نومبر کو آئے گی کیونکہ وقت کا بہت فرق ہے دونوں ملکوں میں۔ ذرائع کا کہنا ہے ناظرین کہ سعودی ولی عہد نے ملاقات کے مجوزہ ایشوز کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ہنگامی ریمائنڈر بھجوایا ہے۔ 2 دن پہلے رائٹر کی بھی خبر ہے اور بھی جو مغربی میڈیا ہے اس میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے۔ اس میں ایک ایشوز کا تو حوالہ ہے، دوسرا چونکہ خفیہ معاملہ ہے اس لیے وہ اخبارات میں نہیں آیا، لیکن انٹیلیجنس ذرائع اور سفارتی ذرائع اس کی خبر دے رہے ہیں۔ ان 2 ایشوز کا خاص طور پر جن کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں سے جو پہلا ایشو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا واضح اعلان کیے بغیر سعودی عرب کے لیے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں، اس لیے براہ کرم صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات میں اس طرح کے ہمارے اس موقف کے برعکس تاثر نہ دیں، کیونکہ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس کے اس بیان کے بعد انہوں نے یہ فوری طور پر یہ ریمائنڈر بھجوایا کہ ہم جن چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں ان میں ہم تیار اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر تیار نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے، سب کا آفیشلی یہی موقف ہے، اور سعودی عرب نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس کا بھی یہی موقف ہے۔ میڈیا میں اس حوالے سے جو شور مچا ہوا تھا اس کی سمجھ لے کہ اب واضح تردید آ گئی ہے کہ مسلمان ممالک خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں غزہ کا مسئلہ حل کیے بغیر یا فلسطینی ریاست کا مسئلہ حل کیے بغیر۔ ناظرین کرام، دوسرا مطالبہ پاکستان افغانستان کی صورتحال ہے۔
افغانستان میں رجیم چینج اور عمران خان کی رہائی سے متعلق ہے جو دوسرا ایشو جس پر انہوں نے ہنگامی میسج بھجوایا ہے واشنگٹن میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کے حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ بھی اسی ملاقات میں ہوگا، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی اسی ملاقات میں متوقع ہے۔ جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے یہ ایسی ویڈیوز بناتے چلے آ رہے ہیں اور آپ وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری ٹائم لائن پر وہ ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں جس میں ہم نے حوالہ دیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایک سے زیادہ بار عمران خان کی رہائی کے لیے مخلصانہ کوشش کر چکے ہیں۔ اب بھی وہ ویسی ہی ایک آخری کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو دوسری کوشش میں بھی ساتھ ہی کامیابی ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور وہ کوشش ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کھلی اور مکمل جنگ ہونے سے روکنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ عمران خان بھی اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی اس پر بہت زور ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں نہ لڑیں اور تمام معاملات ہیں جو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے طے کریں اور ایک دوسرے کو رعایت دیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر یہ دو مطالبات یعنی پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اگر ان دونوں حوالوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ولی عہد کی بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو 9 دن بعد ایک غیبی مدد کے انداز میں اچانک صورتحال تبدیل ہوگی، اور یہی عدالتیں تمام کیسز میں ضمانتیں لینے لگ جائیں گی، اور یہی عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بصورت دیگر عمران خان بھی رہا نہیں ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بھی لازم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ ناظرین اصل کہانی جو کوئی بھی بیان نہیں کر رہا۔ ایک اور ناظرین خبر ہمارے پاس ہے آج آپ کے لیے بڑی ایکسکلوسیو کہ افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں ٹی ٹی پی کا ایک بڑا کمانڈر ملا الخواری ایک سرجیکل اسٹرائیک میں مارا گیا ہے۔ افغان میڈیا ذرائع کے مطابق ملا الخواری کا اصل نام کمانڈر مولوی غفار تھا۔ وہ ہلمند صوبے کے امرجی ضلع کے دا دراب، اس طرح کے پشتوں کے نام ہیں، دا دراب ایریا میں ایک شادی کی تقریب میں دعوت اڑا رہا تھا کہ نامعلوم افراد کو اس کی شادی تقریب میں موجودگی کی خبر ہو گئی۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد یہ انٹیلیجنس اطلاع ملتے ہی ملا الخواری کے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی فوری طور پر شادی کی تقریب میں جا پہنچے اور ایک محفوظ کمرے میں دعوت اڑانے والے ملا الخواری کو جا کر پکڑ لیا۔ نامعلوم افراد نے شادی کی تقریب کو ڈسٹرب کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور خنجر سے وار کر کے ملا الخواری کو دعوت کے دوران ہی ذبح کر کے غائب ہو گئے۔ میزبانوں کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا دہشت گرد کمانڈر مہمان گلا کٹی لاش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے ڈرون طیاروں نے پاک افغان بارڈر ایریا میں بھی ٹی ٹی پی کے 2 ٹھکانوں کو آج میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور ابھی مقامی ذرائع سے وہاں ہلاکتوں کے بارے میں اطلاعات کا انتظار ہے۔ دوسری طرف ناظرین کل رات ٹی ٹی پی نے باجوڑ میں پاک فوج کے ایک سپلائی ٹرک کو بارودی سرنگ دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں ٹرک کو آگ لگ گئی۔ اس کے ڈرائیور اور معاون جو ایک حوالدار اور سپاہی تھے وہ دونوں زخمی ہو گئے اس حادثے میں، اس واقعے میں، اس حملے میں، تاہم دونوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا اور اب دونوں کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ ایک اور خبر ناظرین یہ ہے کہ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے اور خلاف میں کوئی ووٹ نہیں آیا، ایسا کہنا ہے چیئرمین سینٹ کا۔
پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی فے کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر احمد خان خلجی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور اپنی اپنی جماعتوں کی طے شدہ پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ اپوزیشن سینیٹرز نے واک آؤٹ سے پہلے ایوان میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ترمیم کی مجموعی طور پر جو منظوری ہے وہ 64 ارکان نے دی ہے اور باقی سب ایوان سے چلے گئے تھے اور کوئی سینیٹر ایوان میں موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کو 27ویں ترمیم کے خلاف خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کی روح کے مطابق پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی ترمیم کرنے کا قانونی و آئینی اختیار ہی حاصل نہیں جو سپریم کورٹ کا بطور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا یعنی جو وجود ہی ختم کر دے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایسی فیصلہ کن ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اور پارلیمنٹ اس حوالے سے سپریم کورٹ اور اس کے معزز جج صاحبان کو مشاورت میں شامل نہیں کرتے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کو آج اس وقت سخت ذاتی طور پر ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا کہ جب ان کے دیرینہ خدمتگار اور ذاتی تقریر نویس سینیٹر عرفان صدیقی دمے کی شدید تکلیف کی وجہ سے سانس اکھڑنے کا شکار ہو گئے۔ صبح سویرے ان کی طبیعت آج بالکل ہی بگڑ گئی، جس پر ڈاکٹروں نے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بات ملک بھر کے اخبارات کے صفحات پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعد ازاں ڈاکٹرز نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور وینٹیلیٹر سے اتار کر دوبارہ مصنوعی تنفس میں مدد دینے والی آکسیجن لگا دی، جس کے بعد عرفان صدیقی کے اہل خانہ نے بیان جاری کر کے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیے جانے کی تردید کی۔ طبیعت کی شدید خرابی کی وجہ سے سینیٹر عرفان صدیقی آج 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکے۔ ناظرین، وہ اسلام آباد کے ایک انتہائی مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عرفان صدیقی ناظرین کرام پی ٹی آئی اور عمران خان کی کردار کشی کے لیے نون لیگ کی میڈیا ٹیم کو سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ مل کر ہیڈ کرتے ہیں اور خود بھی عمران خان کے سخت ناقد ہیں۔ ان کی شدید علالت ہم سب کے لیے پیغام ہے ناظرین کرام کہ ایک روز ہم سب کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے سیاسی مخالفت میں یا چار پیسوں یا کسی عہدے یا سینٹ کی ممبرشپ کی لالچ میں ہمیں اس حد تک انتہا پسند نہیں ہو جانا چاہیے کہ مظلوموں پر ڈھائے جانے والے ظلم کی انتہا کے دوران ہم عمران خان اور ان کی ٹیم کا تمسخر اڑانے والا لب و لہجہ اختیار کریں، جیسا کہ جناب عرفان صدیقی نے اپنا رویہ بنا رکھا تھا اور سینیٹر پرویز رشید بھی یہی کام کر رہے ہیں اور باقی بھی ٹیم کے جو لوگ ہیں۔ تو یہ ناظرین بڑی ایکسکلوسیو خبر تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان اگر 18 نومبر کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں کے خاتمے اور پاک افغان جنگ نہ کرنے کے حوالے سے کوئی پازیٹیو فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر معاملات کیا رخ اختیار کریں گے اور اڈیالہ جیل سے اس کے حوالے سے پھر کیا بڑا پیغام آئے گا، اور بہت سنسنی خیز صورتحال ہے۔ عمران خان آن بورڈ ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے علاوہ بھی وہ رابطے میں ہیں، کیونکہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے رابطے میں ہے اور خود اس وقت ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔